تعلیم اور تربیت کے علاوہ آپ کے شاہین کالجز میں فزیکل فٹنس کے لیے کیا پروگرام ہے مستقبل میں؟ دیکھیے مستقبل میں تو بڑے پروگرامس ہیں ماشاءاللہ. ہم اراؤنڈ 80 ایکڑس لینڈ پر بڑا کیمپس بوائز کے لیے بنا رہے ہیں جہاں پہ ساری سہولتیں رہیں گی. لیکن آج بھی جو ہے ماشاءاللہ صبح فجر کے بعد رننگ ہے، وارم اپ ہے، اور اسپورٹس بالکل ٹائم ٹیبل میں اسپورٹس کو انٹروڈیوس کر دیے ہیں. ہم بچوں کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے لائف اسٹائل، یعنی کھانے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، پڑھنے کا ٹائم، یہ سب ٹھیک ہو جائیں. آج جو حالات بگڑ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، رات میں اوسط شاید حیدرآباد یا اور کئی شہروں میں اوسط رات میں کھانے کا وقت جو ہے شاید 11 بجے کا ہو گیا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو 12 ساڑھے 12 بجے کھا رہے ہیں، اور ہوٹل میں رات میں 2 بجے تک کھا رہے ہیں. اور میں سنا 12 بجے رات میں پوری فیملی تیار ہو کے باضابطہ ریڈی ہو کے جا کے روڈ پر ڈوسا کھا رہی. کچھ نوجوان میں سنا حیران ہو گیا کہ رات میں کھیل کر صبح 4 بجے تہاری کی ہوٹل کو جا کے وہاں کھا کر جا کر سو رہے ہیں. یہ لائف اسٹائل سب سے بڑی جو ہے کمزوری بنتا جا رہا ہے. اگر یہاں پہ دھیان نہیں دیں گے تو ہماری نسل کمزور ہو جائے گی، ہمارا فیوچر کمزور ہو جائے گا. میں یہ بڑے شہروں میں لوگوں سے خواہش کروں گا کہ سنت پر واپس آ جائیے. یہ ڈسٹریکشن کوئی صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پہ شادیوں میں جو ہو رہا ہے، ہر کوئی برا مانتا ہے اس کو، ہر کوئی بیٹھتا ہے تبصرے کرتا ہے، برا مانتا ہے، لیکن خود جا کے شرکت کرتا ہے اور یہ غلط فہمی میں رہتا ہے کہ نہیں وہ مانے گا تو ناراض ہو رہے ہیں. دیکھ لیجئے منظر، کوئی ناراض ہونے والا ٹھہرا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ ٹوٹ پڑ رہے رات میں 12 بجے جب آپ کو اشارہ ملتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پہ رات میں 12 بجے، اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ مانے گا تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے. ہماری ترجیحات میں تعلیم سب سے اہم ترجیح ہو جائے، اور یہ فضولیات، غیر ضروری غیر شرعی رسومات ختم ہو جائیں. ہماری ساری طاقت تعلیم تربیت کے علاوہ ان کی معیشت پہ، کاروبار پہ، نوجوانوں کی کاروبار پہ ہماری طاقت لگ جائے، تب جا کر جو ہے حالات بدلیں گے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ڈسپلن، زیادہ تر تو لڑکے ڈسپلن کے ماحول دیکھا جائے تو ڈسپلن میں کم دیکھے جاتے ہیں. تو اس کے لیے پیرنٹس اور ٹیچرس کیا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے چاہے لڑکوں کے پیرنٹ ہو، لڑکیوں کے پیرنٹ ہو، یہ غلط فہمی سے باہر نکل جانا. دھوکے میں ہیں کچھ لوگ، بلکہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بول کے اپنی لاڈلی کو، اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ بعض لوگ جو ہے اسکارف کو تھوڑا سا ٹائٹ بن لے رہے ہیں، تھوڑا دبا دیتے ہیں، یہاں پہ دبا کے گندے ماحول میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ دھوکے میں ہیں یہ لوگ. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، مجھے نصیحت کی گئی ہے پرسنل بورڈ کی طرف سے کہ یہ بات پہنچائیے، یہ کو ایجوکیشن ختم ہونا چاہیے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور کو ایجوکیشن کے نقصانات یقیناً ہیں. جب میں گفتگو کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے پیرنٹ کی موجودگی میں یا محفلوں میں، پوچھتے جب پوچھ لیتا ہوں، بیٹا بیٹی سے پوچھتا ہوں جو برقعے میں ہیں، ماں برقعے میں بازوق بیٹھی بھی ہے، والد محترم ہیں، تینوں موجود ہیں، اور بیٹی سے میں پوچھتے جب پوچھ لیتا ہوں، بیٹا یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، پوچھ لیتا ہوں، بیٹا یہ کو ایجوکیشن میں اس ایج میں ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں، متاثر ہونے میں، امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں بیٹا کتنا وقت، فوکس، دھیان لگ جاتا ہے، توجہ اس میں لگ جاتی ہے. تو بیٹی بولتی ہے سر 70%، 80%. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اگر یہ انرجی، یہ وقت، اس وقت اگر بچا لی جائے تو یہ نسل ماشاءاللہ طاقتور ہو جائے گی. موبائل پہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے وقت دینے والی نسل کیا ترقی کر پائے گی؟ فیوچر میں اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر پائے گی؟ اس طرف دھیان دینا ہے. اور بیٹے ہو یا بیٹیوں کو اس ایج میں اپ ٹو 12th اسٹینڈرڈ کم سے کم ان کو ایک اچھا ماحول دیں گے.
ان کو محنتی بنائیں. سب سے بات ہے، بڑی بات ہے، محنتی بنائیں. بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. ہم بہت محنت کریں، ہماری اولاد نہیں کرنا. کیوں بھائی دشمنی اولاد سے؟ ان کو بھی اسٹرگل کرنے دو، ان کو بھی چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے، ان کو فیس کرنے کی صلاحیت انہیں بھی آنا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے NRIs، ہم بڑی محنت کر کے آئے ہیں، ہم بڑی تکالیف سے گزرے ہیں، اور ہماری اولاد یہ تکالیف سے نہیں گزرنا ہے. یہ سراسر غلط ہے. ان کو بھی اسٹرگل کرنے کا موقع دیجیے، ان کو بھی جو ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنے دیجیے، اور ان کو فیوچر کے لیے تیار کیجیے.